والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو ایک ایسے سنہری باب کے بارے میں بتانے آیا ہوں جو ہمارے ملک کے بنیاد، اور وہ ہے پاکستان کی آزادی میں علماء کا کردار. پیارے دوستو، پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک سوچ ہے جو اس بات پر قائم ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے جن کا تہذیب اور معاشرت سب جدا ہے. یہ نظریہ سب سے پہلے ہمیں ہمارے علماء کرام نے سمجھایا. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں کہا. انہوں نے جلسے کیے، تقریریں کیے، فتوے دیے اور مسلمانوں کے دل میں جوش پیدا کیا. پیارے ساتھیوں، پنجاب میں تحریک کے بڑے داعیہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو جگایا، جلسوں میں مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہوگا، حتیٰ کہ اپنے جان تک قربان کر دی، مگر پاکستان کے نظریے سے پیچھے نہ ہٹتے. پاکستان بننے کے بعد بھی علماء نے محنت کی، قرار دی، مقاصد پیش کی اور اعلان کیا کہ اس ملک کے قانون قرآن و سنت کے مطابق بنے گا. آج اگر ہم آزاد ہیں، اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، تو یہ سب ان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائے گی. اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز نہیں آ رہا ہے. پاکستان